بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر انسان کو ان گن بے شمار لاتعداد نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نوازشات ہیں، اتنی عنایات ہیں، اللہ کریم خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب میں لانا چاہو، ریکارڈ میں لانا چاہو، لا تحصوها، تم لا نہیں سکتے ریکارڈ میں ان چیزوں کو۔ عجیب بات ہے، اس دور میں ہر چیز ریکارڈ پر ہے۔ دنیا میں انسان کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، روزانہ مرتے کتنے ہیں، روزانہ کتنے انسان دنیا میں آتے ہیں، موسم کیسا ہے، سردی کیسی ہے، گرمی کتنی ہے، بیماری کا لیول کیا ہے، ایک ایک چیز پیمانہ بتا دیتا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ پر آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری نعمتیں ریکارڈ میں نہیں آ سکتی، اتنی میں نے تمہارے اوپر نوازشات عنایات کر رکھی ہیں۔ مگر عزیزو، یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ ایک طرف اگر کر لی جائیں اور ایک نعمت ایک طرف کر لی جائے، وہ ایک نعمت یہ ساری دنیا، کراچی نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا ایک طرف اگر کر لی جائے اور دوسری طرف ایمان اسلام کی نعمت کر لی جائے، ایمان اسلام کی نعمت ساری کائنات کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اس کا مقابلہ ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب کافر لوگوں کو آخرت کے عذاب کا سامنا ہوگا، وہ فرمائیں گے کاش اس ساری دنیا کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے اور اس ساری چیزیں سونا بن جائیں، ہم اللہ کو یہ دے دیں اور اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دیں، ایمان دے دیں۔ ہو نہیں سکتا۔ آج کے اس مادیت کے دور میں عزیزو، ہمیں اس بات کا ضرور احساس رہنا چاہیے کہ کہیں چیزوں کے چکر میں، عہدے کے چکر میں، منصب کی لالچ میں، ڈگری کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں کہیں ایمان نہ خراب ہو جائے۔ اور یہ اس وقت کا، اس دور کا، اس زمانے کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ مرنا تو تھوڑی سی لالچ کی بیس پر انسان نعوذ باللہ منہا ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہمارے پاس تو استقامت نام کی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو بس یہاں سے اوپر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان، یقین، کلمہ اندر کو اترا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں حساس رہنا ہے،
اپنے ایمان کے بارے میں حساس رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ منہا نہ جانے کتنے آئے دن لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تھوڑی سی لالچ دی جاتی ہے، انسان ایمان کو، اسلام کو، مذہب کو بلا دیتا ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھ لیں، نہ جانے پیسہ دے کر، رشوت دے کر انسان کیا کیا کام کرتا ہے، اور ایمان کو کہاں کہاں جا کر خراب کرتا ہے، کتنے جھٹکے لگتے ہیں ایمان کو، اور اس کا نور کتنا خراب ہوتا ہے، اس کی حلاوت میں، مٹاس میں کتنا فرق آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ایک طرف پوری کفر کی دنیا ہے، ایک طرف بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے مانے ہوئے طاقتور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب، اے شعیب تو ہم سے بات کرتا ہے، ہم اپنے علاقے سے تجھے جلا وطن کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے اس ضابطے کو ماننا پڑے گا، یا تمہیں علاقہ چھوڑ کے باہر کر دیں گے، ہم جلا وطن کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا۔ یہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، ہم کبھی بھی تمہارے دین پہ آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، قال اولو کنا کارہین، مجھے کہتے ہو ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، یاد رکھو میں لعنت بیچتا ہوں تمہارے مذہب پر، میں تو تمہارے دین کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے مجھے کفر سے بچایا ہے، ارتداد سے بچایا ہے، اور اس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، میں قطعاً آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب نبیوں کو بلایا گیا، آ جاؤ دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، تو ہمیں تو ضرور بلایا جائے گا، ایمان کو آزمایا جائے گا، ایمان کے لیول کو سمجھا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان کا وقت آیا، فرمانے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے لوگو جیل میں چلا جاؤں گا، قید بند میں زندگی گزاروں گا، سلاخوں کے اندر چلا جاؤں گا، میں ساری زندگی غلام رہوں گا، اور ساری زندگی جیل کی بند دیواروں کوٹھی کے اندر میں گزار دوں گا، مگر میں اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا۔ عزیزو، ہم بازار جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ہماری بدنگاہی سے ایمان خراب ہوتا ہے، جھوٹ بول کر ایمان کتنا خراب ہوتا ہے، رشوت کا لینا دینا کر کے ایمان کتنی مرتبہ ڈگمگاتا ہے، غلط نگاہیں اٹھتی ہیں، ایمان کتنی مرتبہ خراب ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، قید و بند جانے کے لیے بند دیواروں میں اور قید میں جا کر میں زندگی گزار دوں گا، مگر میں اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ زمانے کے فتنے ہیں، پیسے کا فتنہ، حسن کا فتنہ، منصب کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، یہ فتنے بسا اوقات انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور اپنا جادو دکھایا، اپنا کرتب دکھایا، اپنا فن دکھایا، اپنا ہنر دکھایا۔ جب 3 لاکھ جادوگر مقابلے میں آئے، انسان ایک ہو، سامنے 10 آ جائے، انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جہاں انسان ایک ہو اور جادوگر 3 لاکھ ہوں تو مقابلہ تو سمجھ نہیں آتا، ایک انسان کی ہار تو سمجھ آتی ہے، 3 لاکھ کا ہارنا سمجھ نہیں آتا۔ مگر اللہ رب العالمین کے امر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور ایک لاٹھی نے سارے سانپوں کو کھا دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ وہارون۔
جو جادوگر مقابلہ کرنے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے آئے تھے، جیتنے آئے تھے، پیسے کی لالچ میں آئے تھے اور فرعون کا قرب حاصل کرنے، بادشاہ کی داد لینے آئے تھے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گر پڑے سجدے میں، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ایک لاٹھی اتنے سانپوں کو نہیں کھا سکتی، یہ کوئی اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے کہا قَالَ آمَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ آذَنْتُمْ، اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو، میں بادشاہ ہوں، میں فرعون ہوں، میری طاقت ہے، میرا نام ہے، میری حکومت ہے اور میں نعرہ لگا رہا ہوں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو۔ اب تو فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یاد رکھو جادوگرو، پھر جاؤ ایمان سے، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا، کھجور کے مضبوط تنوں پر درختوں پر لٹا کر تمہاری کھال اتار دوں گا، چھوڑ دو ایمان کو۔ یہ کوئی صدیوں سے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، ابھی مسلمان ہوئے، نو مسلم ہیں۔ ہم تو الحمدللہ ماں کی گود میں کلمہ لے کر آئے ہیں، مگر ہم 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال 35 سال 25 سال 20 سال گزار کر بھی ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط نہیں پا رہے۔ ابھی آئے ہیں اور دھمکی دی جا رہی ہے تمہیں واپس آنا پڑے گا، میں نے تمہیں بلایا تھا، لاکھوں روپئے میں نے لگائے تھے موسیٰ کو ہرانے کے لیے، تم خود ہی ہار گئے ہو۔ وہ جادوگر کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون بادشاہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم ایک پل کے لیے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزو، یہ لالچ قرآن بتاتا ہے، یہ لالچیں ملتی ہیں، یہ ایمان کو خراب کرنے کے مواقع آتے ہیں، مگر مسلمان سب پہ سودا کر سکتا ہے، اپنی جان پہ کھیل سکتا ہے، اپنا پیسہ لوٹا سکتا ہے، اپنی عزت تار تار کر سکتا ہے، مگر ایمان پہ کبھی سودا نہیں کرتا۔ یہ عزیزو یہ واقعات نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں کے واقعات کو، پہلی امتوں کے واقعات کو آخری کتاب میں اس نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر امت کو سمجھایا ہے۔ ایمان پہ سودا نہیں کرنا۔ اور اس فتنے کے زمانے میں عزیزو جان محفوظ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، تو ہم کتنے محتاط طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، جان کی حفاظت کے لیے کتنے سوچتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر کتنے سوچتے ہیں، کبھی ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ ہم نے سوچا ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے عزیزو ہمیں ضرور فکر رہنی چاہیے، صرف اپنے ایمان کے نہیں، اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی۔ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسل کا ایمان کیسا ہوگا اور ان کے ایمان کا کیا ہوگا۔ سورۃ البروج کے اندر پچھلی قوموں کے ایک واقعہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اشارتاً، سورۃ البروج اما پارے میں ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ایک جادوگر کے ذریعے سے اپنی حکومت ملک چلایا کرتا تھا۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، زوال آ گیا اور دنیا سے جانے کا ٹائم قریب آیا اس جادوگر کا۔ بادشاہ کو پتا چلا جادوگر تو اب جانے والا ہے، میری حکومت اس کے جادو سے چلتی ہے، اتنی پاور تو ہے ہی نہیں میری حکومت میں۔ جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیے مت، آپ مجھے نوجوان ینگ لڑکا عطا کیجیے، میں اس پہ اتنی محنت کروں گا، اپنا یہ فن، یہ ہنر، یہ کمال اسے دکھاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں آپ کی حکومت رہے گی۔ وہ جادو سیکھے گا، وہ جادو کرے گا، آپ کی حکومت پر زوال نہیں آ سکتا۔ دیکھیے جادوگر ہے، کفر پھیلا رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے، مگر کفر کی دنیا جانتی ہے نوجوان پر محنت کر کے ایمان سے اسے پھیرا جا سکتا ہے، ایمان سے دور نوجوانوں کے کیا جا سکتا ہے۔
اور آج یہی ہو رہا ہے، اور آج نوجوان نسل کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو صدیوں پہلے کھیلا گیا۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا پکڑا اور کہا آج کے بعد آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، اس جادوگر کے پاس جانا ہے، جادو سیکھنا ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، نوجوان آنا جانا نوجوان نے شروع کر دیا۔ نوجوان کو پتا چلا جس راستے سے میں جادو سیکھنے جادوگر کے پاس جا رہا ہوں وہی راستے میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اور وہ اللہ کو ماننے والا، اس وقت توحید پر چلنے والا انسان تھا۔ اس نوجوان کو راستہ چلتے چلتے وہ بزرگ مل گئے، ان سے لیک سلیک ہوئی، اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کی باتیں بڑی اچھی لگ گئی۔ تو یہ نوجوان بجائے جادوگر سے متاثر ہونے کے اس اللہ والے دیندار سے متاثر ہو گئے۔ ایک مرتبہ راستہ چلتے چلتے جادوگر کے پاس یہ نوجوان جا رہا تھا، دیکھا راستہ بلاک ہے، ساری دنیا راستے پہ چلنے والی رکی ہے، اور آگے راستہ بند ہے، کوئی جا نہیں رہا، کسی کے پاس ہمت نہیں۔ نوجوان نے آ کر پوچھا کیوں نہیں جا رہے؟ کہا گیا ایک شیر نے آ کر راستہ روک لیا ہے، آگے چلیں گے وہ تو کھا لے گا۔ نوجوان نے دل میں کہا یا اللہ، یہ جو نیک بندہ ہے اگر اس کا دین سچا ہے اور وہ آپ کی توحید مجھے سمجھاتا ہے تو آپ اپنے حکم سے راستہ کلیئر کیجئے۔ چند سیکنڈ لگے ہیں، راستہ کلیئر ہوا اور دنیا چل دوڑی۔ اس نوجوان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی کہ ایک لڑکا ینگ ہے، بڑے کام کا ہے، کرتے کرے بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے راہب کو اٹھا کر قتل کر دیا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور کہا نوجوان میں تجھے اسے عبرت کا نشان بناؤں گا، رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں گے کہ یہ بادشاہ کی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حکم جاری ہوا اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے گرا دو۔ اللہ رب العالمین کا امر چلتا ہے، بادشاہ کے حکم کے مطابق نوجوان کو پہاڑ پہ لے جایا گیا۔ نوجوان نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو رب مانتا ہوں، آپ انہیں غرق کیجئے، مجھے بچائیے تاکہ نسلوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اے اللہ صرف ایک نوجوان بندہ ہوں میں آپ کا، یہ میرے ایمان کی بات نہیں ہے، اس وقت دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کی ایمان کا سودا ہے۔ اللہ آپ خیر رکھنا، پہاڑ پہ گئے ہیں، زلزلہ آیا ہے، سب تباہ ہو گئے، نوجوان بچ نکلا۔ واپس لائے، بادشاہ نے کہا یوں جائے گا نہیں، کشتی بناؤ، مین پانی کے سینٹر میں لے چلو۔ فوج آئی، ماہرین آئے، نوجوان کو بٹھایا، کشتی سے باہر کرنا چاہا، کشتی الٹ گئی، نوجوان بچ نکلا۔ بادشاہ کے سامنے ایک میدان سجتا ہے اور نوجوان اعلان کرتا ہے بادشاہ سلامت، اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک تیر چلاؤ اور تیر پہ چلاتے ہوئے یہ آواز لگاؤ کہ اس نوجوان نے جس رب پر ایمان لایا ہے اس رب کے نام سے اسے قتل کرنا ہے، تو تیر چل جائے گا، میں قتل ہو جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو قتل کرنے کی تدبیر کیوں بتلائی؟ اس لیے کہ اسے شہادت کا بڑا شوق تھا، اللہ کے نام پہ مرنا کا شوق تھا، اور آگے بات سمجھ آئے گی، انسانیت کو مسلمان کرنا تھا۔ جب دنیا آتی ہے، میدان سجتا ہے کہ ایک نوجوان اتنے دنوں سے قابو میں نہیں آ رہا، قتل نہیں ہو رہا، آج کھلے عام اسے قتل کیا جائے گا، ساری دنیا آتی ہے، ایک آواز لگتی ہے، تیر چلتا ہے، نوجوان شہید ہو جاتا ہے۔ اس میدان میں اس وقت جتنے لوگ تھے بادشاہ کے تحت غلامی میں کفر پر زندگی گزارنے والے، سب نے کہا ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک نوجوان کی قربانی کی وجہ سے ساری دنیا، اس وقت کی ساری انسانیت مسلمان ہوئی۔ سورۃ البروج کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس وقت چلتے روڈوں کے کنارے لمبی لمبی خندقیں کھدوائیں اور گڑھے بنوائے، وہاں آگ بھڑکائی اور تیل ڈال کر لکڑیاں جلا کر
سارے مسلمان ہونے والے انسانوں کو کھائیوں کے اندر ڈال دیا، جلا کر راکھ بنا دیا، مگر عزیزو اس لیے کامیاب گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ انتقام اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے۔ جان چلی گئی، دنیا جل کے راکھ ہو گئی، مگر اپنے ایمان سے ایک پل کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ عزیزو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان سمجھے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کی خاطر لوگوں نے کتنے پاپڑ بیچے ہیں، کتنی قربانی دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو روم کی طرف بھیجا۔ وہاں بادشاہ نے سارے صحابہ کو، مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، قید میں چلے گئے۔ حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے پکڑا، کہا دیکھو دین چھوڑتے ہو جان بچ جائے گی، ورنہ آج تمہاری جان چلی جائے گی، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر انسان کا دل مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ جان پہ کھیل رہے ہیں ہم تمہاری، کفر زبان سے بولو، اللہ کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو جاؤ۔ کہا بادشاہ کچھ بھی کرو، آپ تو کہتے ہو محمد کا انکار کرو، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس شخصیت کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا بڑا مضبوط ہے، کہا پانی ابالو، تیل بوائل کرو، لگ پتہ جاتا ہے ایمان کیسے چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا۔ تیل ابلا، پانی تپا، آگ بھڑکائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے بادشاہ نے کہا دیکھو عبداللہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دو مسلمانوں کو اٹھا کر کھولتے پانی کے اندر ڈال کر کہا یہ دیکھو انہیں میں نے کیسے ڈالا ہے، اب تیسری باری تمہاری ہے، آپشن دو ہی ہیں، یا مرنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں۔ قریب لے جایا گیا، جیسے پانی کے اندر ڈالنے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا واپس لاؤ، اسے میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب یہ کلمہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ صحابی واپس آئے، کہا آپ روئے کیوں ہو؟ کہا بادشاہ سلامت غلط سمجھے ہیں، روئے اس لیے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی خاطر ایک عبداللہ جا رہا ہے، کاش کہ میری ایک جان نہ ہوتی، میری نسلوں میں 1000 لوگ ہوتے، آج محمد کے نام پہ قربان ہو جاتے اور اللہ کے ہاں مرتبہ پا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اللہ نے بچانا تھا۔ بادشاہ تھوڑا پیچھے ہٹا، کہا عبداللہ ایک بات کروں؟ جی کیجئے، اگر آپ میری پیشانی کا بوسہ لے لیں تو میرے ہاں جتنے مسلمان قید ہیں آپ کو تو اب قتل نہیں کرنا، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، مگر میرے ہاں جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا بادشاہ اب بات میری نہیں ہے، اپنی خاطر آپ کی پیشانی کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، میری ایک شرط ہے، جتنے مسلمان آپ کے ہاں قید ہیں کفار کے ملک میں، کافروں کی حکومت میں، اگر آپ انہیں رہا کرنے کی شرط لگاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کی پیشانی پہ بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں ہاں۔ بادشاہ چونکہ ظاہر ہمت ہار گیا تھا، کہا آپ بوسہ دے، سارے مسلمانوں کو لے چلنا دوبارہ مدینہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بوسہ دیا، سارے ہزاروں مسلمان قید سے باہر ہوتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت ہے، پتہ چلا حضرت عبداللہ بن حذافہ رہائی سے آ رہے ہیں اور قید و بند کی مشقتوں سے مسلمانوں کو رہائی دلا کے آ رہے ہیں اور یہ شرط قبول کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، دوڑتے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کو چوما، کہا سارے مدینے والے مسلمان آ جاؤ، باری باری عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی پہ بوسہ دو، اس نے اسلام کی خاطر سارے مسلمانوں کی جان بچائی اور ایمان بچایا ہے۔ عزیزو جان پہ کھیلے ہیں، جان کو خطرے میں ڈالا ہے، مگر ایمان کو بچا کے آئے ہیں۔ تو
غربت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیماری یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر کا نہ ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے عزیزوں تو چھوٹا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ایمان پہ موت کا مل جانا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ایمان پہ مر کے آنا، تمہاری موت ایمان پہ ہونی چاہیے. عزیزو، فتنہ کا دور ہے، ہم نے وصیتیں لکھ رکھی ہیں اور اپنے اولادوں کو ہم مختلف وصیتیں نصیحتیں کرتے ہیں. ایک جلے حروف سے وصیت لکھ دی جائے، بتا دی جائے، بیٹا ایمان پہ مرنا ہے، سب چیزوں پہ سودا کر جانا، بیٹا ایمان پہ جینا، ایمان پہ مرنا، اور بیٹا آگے اپنی نسلوں تک ہماری بات پہنچانا. کامیابی دین میں ہے، زندہ رہ کر بھی کامیاب ہے اور ایمان پر مرنے والا بھی کامیاب ہے. اس لیے عزیزو، فتنے کے زمانے میں ہمیں اپنی نسل و اولادوں کی ایمان کی فکر ضرور کرنی چاہیے، ورنہ تو اللہ ہی بچائے، ایمان جاتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا، صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام میں لوگ اسلام سے باہر آ جائیں گے. اس لیے ہمیں ضرور اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اور ایسے ماحول میں رہنا چاہیے جہاں ہمارا ایمان عمل محفوظ ہو. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.